ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون المدينة كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وفيهم عمر وأبو سلمة بن عبد الأسد رواه البخاري. یہ عبداللہ ابن عمر سے حدیث مروی ہے، روایت کرنے والے امام بخاری ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پہلے ہجرت کر دی تھی مدینے کی جانب، ان کو مہاجرون الاولون کہا جاتا ہے. حضور سے پہلے چلے گئے، اس میں فاروق اعظم تھے، حضور نے بھیجا تھا اور لوگوں کو بھیجا تھا. بہت بڑا درجہ ہے مہاجرون الاولون. اسی میں حضرت سالم بھی آئے جو غلام ہیں ابو حذیفہ کے، اور ان کا تعلق فارس سے ہے، یعنی ایران سے. بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں اور بہت بڑے قاریوں میں سے، بہت بڑے قاری تھے. قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ اگر کوئی سن لیتا نا تو وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا. قاری عبد الباسط عبد الصمد کو بھول جاتا، خلیل الحسنی کو بھول جاتا. بہت خوبصورت قرآن پڑھتا. اور کیوں نہ پڑھیں، حضور نے پڑھایا. حضور سے اچھا تو کوئی قرآن پڑھنے والا آئے نہیں. ابھی آئے گا حدیث والا. حضور کے پڑھائے تھے غلام، لیکن بہت بڑے قاری تھے. جن چار کے بارے میں فرمایا تو حضور نے کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو ان چار سے قرآن سیکھو. کم و بیش 1,00,000 صحابہ ہیں، 1,00,000 میں 4 کا انتخاب. یہاں ہر ٹنگو سے کہتے قرآن پڑھایا کرو. کہ کیا ہوگا؟ قیامت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ قیامت ہی کا انتظار کرو. اسی لیے روز لوگ قیامت کی بات کرتے ہیں. قیامت تو آئی ہوئی ہے، اس کی سب علامتیں آ گئی ہیں. استقرأوا القرآن من 4. قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 سے سیکھو. اس میں ایک حضرت سالم بھی تو غلام ہے. عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، معاذ ابن جبل سے سیکھو، سالم سے سیکھو، ابی ابن کعب سے سیکھو. یہ 4 سے سیکھو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 4 جو بڑے بڑے خلفاء ہیں، وہ بڑے بڑے حضور کے وزراء ہیں، وہ قرآن بہت اچھا نہیں پڑھتے. بہت اچھا پڑھتے تھے. صدیق اکبر کا پڑھنا کیا کہنا. مشرکین رونے لگتے تھے، ان کے بال بچے اتنے درد سے پڑھتے تھے. فاروق اعظم بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. عثمان غنی بہت اچھا پڑھتے تھے. مولا علی تو پھر ولی ہے اللہ کے، کیا کہنا. جب وہ پڑھتے تھے تو حضور کا پڑھنا یاد آ جاتا تھا. لیکن ان 4 سے نہیں کہا کہ ابو بکر سے سیکھو، عمر سے سیکھو، عثمان سے سیکھو، علی سے سیکھو. نو. اس لیے کہ یہ بڑی بڑی ملکی مہمات میں تھے. یہ حضور کے بڑے وزراء ہیں، بڑے بڑے مسائل حل کر رہے تھے. اب چٹائی لے کے مصلی لے کے بیٹھ گئے ہیں، بس صرف 2-4 سجدے کر لیے اور دیکھتے کہ جبریل امین تو نہیں آ رہے ہیں راستے میں. کیا کیا لے کے بیٹھ گئے. بڑی بڑی ملکی مہمت یہ وزراء ہیں. 2 وزیر دستے راست سے حضور کی دائیں طرف رہتے تھے اور 2 وزیر حضور کی بائیں طرف رہتے تھے. یہ چاروں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ بڑے بڑے وزراء ہیں. تو ان کے ذمہ حضور اتنے کام ڈالتے تھے کہ وہ اٹھا سکے. یہاں تو لاتے تھے بھائی آپ سے اٹھے نہ اٹھا، جاؤ چھٹی لے کے چلے جاؤ. بس لوگوں کو اتنی ہی طاقت ڈالو جتنی اٹھانے کی طاقت. اس لیے ان کو 4 کو نہیں کہا، دوسرے 4 کا انتخاب کیا حضور. تو ان دوسرے 4 میں ابی ابن کعب ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، معاذ ابن جبل، اس میں ایک سالم بھی ہیں. سالم کے قرآن پڑھنے کی تذکرہ بتاؤں آپ کو تھوڑا سا. ایک دن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد کے مکان سے آنے میں کچھ دیر ہوئی. وہ تھوڑے سے وقت کے لیے جاتی تھی اور چلی آتی تھی. کچھ دیر ہوئی. جب دیر ہو گئی تو حضور نے فرمایا عائشہ آج تمہیں کچھ دیر ہو گئی آنے میں. کہا نہیں حضرت میں وقت پر آئی تھی، لیکن آپ کا کوئی غلام، آپ کا کوئی خادم یہ مسجد کے ایک گوشے میں اتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے، میں چھپا کر کے ایک آڑ لے کر کے وہ قرآن سن رہی تھی. بہت خوبصورت قرآن. ام المؤمنین سن رہی ہیں، بہت خوبصورت قرآن پڑھ. اب پہچانتی تو تھی نہیں کہ کون ہے. سرکار نے فرمایا لے چلو مجھے دیکھا تو کون ہے. تو جب لے کے گئی دیکھا تھا حضرت سالم. ارے بولے سالم یہ بہت اچھا تھا، بہت اچھی آواز تھی اور بہت اچھا پڑھتے تھے. یہ غلام تھے. آج آزاد کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص نہیں آتے، ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے. ابھی کسی سے کہہ دوں نا کہ ذرا پڑھ کے سناؤ، ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے. یہ حالت بنا اس وقت. تو یہی حضرت سالم جو ہے مدینے میں امامت کر رہے تھے. فاروق اعظم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. حالانکہ اپنی قوم کے رئیس ہیں، سردار ہیں، حضور کے وزیر ہیں، لیکن پیچھے پڑھ رہے ہیں کس کے؟ حضرت سالم کے.
اس پر لوگوں کو فکر ہوئی. اسی طرح سے اور ایک بڑے صحابی ہیں, وہ بھی ان کے پیچھے پڑ رہے تھے, حضرت سالم کے پیچھے نماز میں. حالانکہ ان کا بھی تعلق بڑے گھرانے سے تھا اور یہ سب آزاد لوگ ہیں. تو اب محدثین کو فکر ہوئی کہ اتنے بڑے گھرانے کے لوگ, اتنے بڑے بڑے وزراء وہ پیچھے ہیں اور یہ غلام امامت کر رہا ہے. لوگوں کو فکر ہوئی نا. پھر وہ یہ کہنے لگے کہ چونکہ یہ بہت بڑے قاری تھے, بہت اچھا پڑھتے تھے, سمجھ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے, اس لیے یہ امامت یہ کر رہے تھے. اور وہ لوگ سنتے تھے آرام. وہ قرآن سننے کے زیادہ شوقین تھے, پڑھنے کے سننا چاہتے تھے کہ اچھا پڑھو. اور اب کیا آپ لوگ چاہتے ہو جلدی پڑھو, ختم کرو, ایک سانس میں ہو سکے پڑھ لو تو ہم کو جلدی سے بتاؤ. یہ فکر ہے. ہو سکے تو ایک ہی سانس میں پڑھ لو تو بہت اچھا ہو جائے. وہ قرآن سننا چاہتے تھے, سنتے رہتے تھے, روتے رہتے. ایک تو وجہ یہ کہ یہ بہت بڑے قاری تھے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ آدمی نسب سے نہیں بڑا ہوتا, علم سے بڑا ہوتا ہے. اب لوگ نسب کو لے کے بیٹھے کہ سادات کرام ہے, چاہے عمل کرے چاہے نہیں کرے, لے کے بیٹھے. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ من بتا بہی عمل لم یسرع بہی نسب, جس کو اس کے عمل نے پیچھے ڈھکیل دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. یہ حدیث پاک میں ہے. لیکن وہ لیے بیٹھے یہ باپو ہے یار, ان کو ٹاپو کو بٹھاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ علامہ جامی سید نہیں تھے, لکھتے ہیں علامہ جامی, کہتے ہیں خود لکھتے ہیں علامہ جامی, ان کی کتاب پڑھے بغیر جو ہے کوئی مولوی نہیں ہوتا ہے. جامی کو بہت بڑے عاشق رسول, بہت بڑے عالم, کہتے ہیں بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی, ادھر ایران فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. عشق کے بندے ہو جاؤ, یعنی عشق و محبت کے, اور یہ نسب کا معاملہ چھوڑ دو, لے کے مت بیٹھو کہ میں فلاں ہوں, فلاں میرا باپ ہے, فلاں میرا دادا کا ہے. یہ سب مانے وہاں یہ سب نہیں پوچھا جائے. لیکن اگر نسب والا کرتا ہے تو پھر تو دوہرا رنگ ہو سکتا ہے. نسب بھی اونچا ہے, عمل بھی اونچا ہے. اس کی زیادہ ذمہ داری ہے سادات کی کہ ہمارے نسب کو کوئی پٹھا نہیں لگائے. اس کی زیادہ ذمہ داری ہے, اس کو اپنے نسب پہ حرف بھی نہیں آنے دینا ہے. آئی بات. لیکن کچھ ایسے ہی چل رہا ہے معاملہ. تو اسلام کو یہ بتانا تھا کہ آدمی اپنے حسن عمل سے آگے بڑھتا ہے, محض نسب سے نہیں. نسب بڑھاتا ہے, نسب کام کرتا ہے, لیکن اس وقت جب عمل ہو, اضافہ پہ ہو, جب دین کی سمجھ بوجھ رکھیں تو آئی بات. اب نسب پہ دوہرا رکھ, پھر سونے پر سہاگا ہے. آئی بات سمجھ, بہت اچھا. سونا اگرچہ کیچڑ میں رہے, جب بھی سونا تو ہے نا, لیکن کیا کیچڑ سے اٹھا کر کے سیدھے جیب میں رکھتے, پہلے کیچڑ کو صاف کرتے ہیں. کوئی ایسا بھی پیدا ہوا کہ کیچڑ سے گٹر سے اٹھا کے سیدھے جیب میں رکھے, پیدا ہوا ہے کوئی؟ دھونا پڑے گا, دھونا پڑے گا, پہلے کیچڑ دھونا پھر جیب میں رکھنا پڑے گا. نہیں تو یہ کہو کہ نہیں ہم تو کیچڑ اٹھا سیدھے جیب میں رکھیں گے, بعد میں جیب بھی ڈولا لیں گے. یہ ایک لوگ ہیں بھائی یہاں سے. تو اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کو اس کے نسب نے, اس کے عمل نے پیچھے ڈھکیل دیا, اس کا نسب نہیں آگے بڑھا سکتا. تو دو چیز ہو گئی, یہ بندہ عمل سے کہاں پہنچا, یعنی غلامی سے نکل کر آزادوں کے صف میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, بلکہ ان کے آگے. یہ اسلام کو بتانا ہے. تیسری چیز بھی ہے, تیسری ایک بات یہ ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام میں مساوات ہے, برابری ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہو رہا, برابری ہے. کوئی خود سے اپنے لیے خاص جگہ مت تلاش کرے, برابری ہے. اسلام کی مساوات جو ہے بہت مشہور ہے. نماز میں اگر شاہ کھڑا ہے, بازو میں غلام کھڑا ہو جاتا ہے. ایاز غلام تھا, محمود بادشاہ تھا, اس کے بازو میں ایاز کھڑا ہوتا تھا نماز میں. یہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں تم یہاں مت کھڑو, یا ہمارے بڑے میرے کو خرید. اسلام نے مساوات ہے. یہ سب چیز اسلام میں تھی, دھیرے دھیرے پھر وہی چیزیں واپس آ گئی جو پہلے تھی. یہ سب اسلام لایا تھا, وہ اب کچھ نہیں رہ گیا, اب تو پھر وہی شروع کر دیا بس, نسب بس, اور کچھ نہیں. دوسری چیز پھر دوسرا آدمی کتنا ہی گراں قدر کیوں نہ ہو, اس کی کوئی قدر نہیں. باپو ہے نا, باپو ٹھیک ہے بابا, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ حضرت سالم امامت کرتے تھے. کبھی بھی فاروق اعظم نے نہیں کہا کہ تم پیچھے آ جاؤ میں پڑھاتا ہوں, نہ بس. تو یہ بھی تھے, اور ابو سلمہ ابن عبد الاسد بھی تھے, یہ بھی اونچے گھرانے سے رکھتے تھے تعلق, اور بہت قابل آدمی تھے, بڑے صحابی تھے, لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے امام سالم. دیکھو اسلام جو ہے جب علم آ جاتا ہے, دینی شعور آ جاتا ہے, تو غلاموں کو آگے بڑھا دیتا. ایک حدیث ہو گئی. یہ تین باتیں اگر یاد رہیں آپ کو تو ٹھیک, اور نہیں تو پھر تو یہاں بیٹھتے تو دامن پھیلا کر کے اٹھتے تو جھاڑ کر کے کہیں گرا تو کہاں لے جاؤ گے گھر. زیادہ تر لوگوں کو کہا نہیں, یاد بات نہیں رہتی. دوسرا جو ہے, دوسری حدیث سن لیجیے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم. تین آدمی ایسے ہیں
جن کی نماز ان کے سر کے اوپر ہی نہیں چڑھتی. 3 آدمی ایسے ہیں ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں چڑھتی. آسمان پہ کیا چڑھے گی؟ یہ عمل اوپر چڑھتا ہے، دن کا عمل بھی چڑھتا ہے، رات کا بھی چڑھتا ہے. لیکن 3 ایسے ہیں تو ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں چڑھتی. حضور فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں فوق رؤوسہم شبرا، ایک بالش بھی سر کے اوپر نہیں چڑھتی. شبر کہتے بالش، سر کے اوپر ایک بالش بھی نہیں چڑھتی. یہ بالش دیکھ رہے ہیں نا، اتنا بھی نہیں چڑھتی. کون ہے سن لیجیے صاحب. رجل اما قوما وهم له کارہون، وہ آدمی جو کسی قوم کی امامت کرے اس حال میں کہ جو اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اس کو ناپسند کر رہے ہیں. برے لوگ کی بات نہیں، جو اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانا و بینا لوگ ہیں، اس کو نہ وہ زبردستی کبھی سرمایہ داری کی وجہ سے اپنے مسلح پہ چڑھ جاتا ہے. جو بڑا سرمایہ دار ہے تو مسلح پہ کھڑا ہوگا. چودھری ہے قوم کا، مسلح پہ چڑھا آتا جاتا کچھ نہیں تھی. اب لوگ ناپسند کرتے ہیں. گورنر ہے، آ گیا وہ مسلح پہ کھڑا ہو گیا، کہا میں گورنر ہوں، آتا جاتا کچھ نہیں. اچھے لوگ اگر اس کو ناپسند کرتے ہیں تو اس امام کی نماز اس کے سر کے اوپر ایک بالش بھی نہیں جائے گی. ایک بالش نہیں جائے گی. دوسرا کون ہے؟ وہی امرأۃ باتت وزوجہا عنہا ساخطا، اور وہ عورت جو رات گزارے اور اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، اس عورت کی بھی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں چڑھتی. اس کو خوش کرنا پڑے گا اپنے شوہر. اس کے سر کا تاج ہے شوہر، اس کو خوش کرنا. ہم نے ایسا بھی آدمی یہاں دیکھا ہے اسی دنیا میں جہاں میں بیٹھا ہوں کہ میاں بیوی ایک ساتھ بات چیت نہیں رہی. ایک رات کی بات تو جانے دیجیے، 1 سال تک بات چیت نہیں رہی. ایسی بھی خواتین ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہاں جنم لیا ہے اور کہاں ان کی پرورش ہوئی ہے. اور شوہروں سے بھی کہوں گا کہ بیویوں کو تم جو ہے لونڈی بنا کے مت رکھو. ان کو لونڈی بنا کے، وہ لونڈی نہیں ہے تمہاری، وہ نوکرانی نہیں ہے تمہاری، وہ تمہارے برابر حقوق رکھتی ہے. جب کبھی بیان کرتا ہوں یہ تو شوہر پھول کے کپا ہو جاتا ہے. سمجھنا کیا کہنا تھا؟ دیکھو مولانا صاحب ہم شوہروں کی بات کیسی کر رہے ہیں؟ شوہروں کی بات، وہ شوہر یہ نہ سمجھے کہ لونڈی ہے ہماری، یہ خادمہ ہے ہماری. نو، اس کو ہم خرید کر کے لائے ہیں، نکاح کر کے نہیں لائے. یہ سب مت سمجھو، تمہارے برابر حقوق ہیں. لہن مثل الذی علیہن، ان کے ویسے ہی حقوق تمہارے اوپر ہیں جیسے تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں. یہ کلام پاک ہے. بس یہ ہے کہ یہ گناہ تمہیں درجہ ضرور دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہے اور دار و سکنا شوہر کے ذمہ ہے. تو چونکہ ساری ذمہ داری جو ہے رہائش کی اور کھلانے پلانے کے شوہر کے ذمہ، اس لیے گناہ اس کو درجہ ضرور زیادہ دیا گیا ہے مرد کو. باقی اس کے حقوق برابر سر. اب تو دونوں کما رہے ہیں، بیوی بھی کما رہی ہے، میاں بھی کما رہے ہیں. اب بچوں کو سنبھالنے والا نہ میاں ہے نہ بیوی ہے. کوئی نوکرانی رکھ لیتے ہیں، وہ جیسا چاہتی ہے بچے کو پالتی پوستی رہتی ہے. یہ عجیب دنیا ہے. اب وہاں سے تھکے ماندے آتے ہیں نوکری کر کے، شوہر بھی نوکری کر کے آیا، بیوی بھی نوکری کر کے آئی. تھکے ماندے آئے ہوٹل سے منگا کر کے کھا لو. تو زندگی ہوٹلوں پر گزر رہی ہے. کسی پر کہا گیا، شاید اکبر الہ آبادی نے کہا، وہ اس قدر محسب کبھی گھر کم ہونا دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر، اسپتال گئے وہاں انتقال ہو. تو اس کو لونڈی نہیں. ایسے بھی اکبر الہ آبادی سے بات پوری نہیں ہوگی. اب اس کو میں منصوص بیان کروں. عورت کہاں سے بنی ہے؟ آدمی کی بائیں پسلی سے بنی ہے، اور بائیں پسلی میں بھی جو سب سے اوپر والی ہے اس سے بنی ہے، وہ سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے. تو اس کو اگر سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. اور ٹوٹنا طلاق ہے. اس کو بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. فإن النساء خلقن من ضلع الأيسر، یہ عورتیں جو ہیں بائیں طرف کی پسلی، اسی لیے مرد کی پسلی کم ہے، پہلے نکال لی گئی ہے. وإن أعوج شيء من الضلع الأعلى، سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی پسلی ہے، اس سے بنی ہے. تو بہت زیادہ سیدھی ودھی نہیں ہوگی، اسی لیے ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. بس ایسے ہی گزر بسر کر لو بابا، ہر بات پہ فی مت لگاؤ. تو یہ ماتھے سے نہیں بنی ہے عورت، نہ پاؤں کے تلوے سے بنی ہے. کائے سے بنی ہے؟ پسلی سے بنی ہے. پسلی جو ہے درمیان میں، بیچ میں ہے. تو جب پاؤں کے تلوے سے نہیں بنتی تو اسے پاؤں کی جوتی مت سمجھو بیوی کو. لوگ جوتی بنانے کی فکر میں ہیں، اس لیے جوتا کھاتے ہیں. ان کو جوتی مت بناؤ، نہیں جوتا کھاؤ گے. اور یہ ماتھے سے بھی نہیں بنی ہے عورت، اس کو سر پہ بٹھا لو. سر پہ بٹھا دیا جب بھی آپ پتہ ہے ایک بال نہیں رہ جائے گا آپ کو. اس کو درمیان میں رکھو. بہت سمجھ بوجھ کے کام. پہلے سمجھ لو کہ عورت کے حقوق کیا ہے، پھر نکاح کرو. لیکن کیا کریں ویسے بے سمجھے پوچھے. تو وہ عورت جو شوہر کو ناراض کرے اچھا نہیں ہے، برا ہے. اس کی ذمہ داری ہے شوہر کو خوش رکھنا. یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شوہر ناخوش ہو تو نماز جو ہے سر کے اوپر ایک بالش نہیں چڑھتی شوہر سے. پھر اللہ رسول کا رسول ناخوش ہو تو
اب سمجھ لیں کیا ہوگا بابا. دو ہو گئے. تیسری چیز سن لو. تیسرا آدمی کون ہے؟ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ، اور دو بھائی جو آپس میں لڑ رہے ہیں بلا وجہ مفت میں. دو بھائی جو ہیں مفت میں لڑ رہے ہیں، بلا وجہ لڑ رہے ہیں، نہ لینا ایک نہ دینا. یہ دو جو لڑ رہے ہیں خواہی نہ خواہی، ان کی بھی نماز اوپر نہیں چڑھتی. اس لڑائی کا اثر ان کی نماز پڑھ رہا ہے. اسلام لڑائی کو پسند نہیں کرتا. لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لڑائی کرتے ہیں. کیا تماشا ہے اس کا. متصارمان. اس کو ابن ماجہ نے لو. لڑائی کو اسلام بالکل پسند نہیں کرتا. امن و امان و صلح و سلام کو پسند. والصلح خیر. تو بھائی بھائی ہو کر کے لڑتے ہو زبردستی. بڑی مشکل سے کوئی گھر ملے گا کہ جہاں بھائی بھائی نہ لڑ رہے ہوں. مجھے تو آبادی میں کوئی ایسا دکھائی نہیں. لڑتے رہتے ہیں صبح شام، لڑائی ہوتی رہتی، جنگ ہوتی رہتی ہے. آپ نے ایسا لے لیا، اتنا لے لیا، انہوں نے اتنا لے لیا. بس بے پر کی بات ہے. اتنے اتنے میں پڑے ہوئے ہیں. بڑی مشکل سے دیکھو کہ دو بھائی ایک ساتھ ہیں. کاروبار بھی کرتے تو بھائی کو شریک نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام سے جیسا کوئی بھائی ہوگا. جیسے نبوت بھی اپنے بھائی کے لیے دعا کہ مولا ان کو بھی نبوت سے نواز دے. نبوت جیسی چیز. حضرت یوسف کو دیکھو، اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، قحط کے زمانے میں غلہ بھی دیا اور ان کی پونجی بھی واپس کر دی کہ بھائی سے کیا پیسہ لے. تو زیادہ تر بھائی تو ایسی ہر دنیا دار بھائی کو کنویں میں ڈالنے کی فکر میں آج بھی. اسی لیے کسی عارف کا ایک شعر ہے، وہ سناتا ہوں. آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں کم ہیں بھائی بہت. اور سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے بھائی نے بھائی کو قتل کیا. یہ تو پڑھ چکے ہو، آدم کے دو بیٹے تھے. سب سے پہلا قتل یہ کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا. آج بھی اتنی ہی دشمنی ہے کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے. اور مسلمان اس کو بدنامی کی حد تک، مسلم حکمران بدنام اپنے بھائی کو قتل کرنے میں لگے. صرف اپنے بھائی کو قتل کر رہے ہیں، اپنی رعایا کو قتل کر رہے ہیں. اور فساد خلاف کو تقریر کرتے ہیں. ذرا سن لو تو اسے، پاکستان کا جو سید بنا ہے اسے ذرا تقریر سن لو تو. اسے کہو کہ فساد پھیل پڑا تو گفتگو کر رہا ہے، اور یہ اپنے بھائی کے قتل پر ذرا گفتگو کر. کتنوں کو تو نے سولی پر لٹکا دیا، کتنوں کو جیل میں ڈال دیا، کتنوں کو بے آبرو کر دیا. یہاں اقبال کی بات یاد ہو. تم تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. آپ مسلمان. انا للہ. اسی پر یہ تیسری فصل بھی ختم ہو گئی اسی حدیث میں. لیکن نماز کا بیان ابھی جاری ہے. بابا نماز بہت بڑی عبادت ہے. اب دوسری بحث آئے گی. اب ٹھیک صرف امام کی ذمہ داری پر گفتگو ہوگی. ایک ایک جز کو لیا ہے اس دین نے تو صرف امام. بعد میں صرف مقتدی کے اوپر بحث ہوگی. ابھی چلے گی یہ نماز کی بحث ہے. سب سے اہم عبادت ہے نماز. انشاءاللہ کل وہ بحث شروع ہو جائے گی. اللہ نے چاہا، اللہ کو جو منظور ہے. یہ ایک امام کی کیا ذمہ داری ہے صرف امامت پر. نماز کی بحث چلے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو پھر ایک مقتدی کی کیا ذمہ داری، خالص مقتدی کی بحث. بہت لمبی بحث ہے نماز کی. اللہ سب کو ٹھیک سے نماز پڑھنے کا شعور عطا فرمائے. سب کی نمازیں اللہ قبول فرمائے اور سب کی مغفرت فرمائے، سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ درس تو یہاں پہ ختم ہو گیا. اب ایک